تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائے. ایک مسئلہ اور ایک شعر پڑھتا ہوں. اولاد چاہیے تو عمل آزما کے دیکھ. اولاد چاہیے تو عمل آزما کے دیکھ. تو گھر میں شیر خار کا جھولا سجا کے دیکھ. اولاد چاہیے تو عمل آزما کے دیکھ. تو گھر میں شیر خار کا جھولا سجا کے دیکھ. کمر بھائی شعر سنیے گا. اولاد چاہیے تو عمل آزما کے دیکھ. تو گھر میں شیر خار کا جھولا سجا کے دیکھ. ہو جائیں گی قوی تیرے بازو کی مچھلیاں. عباس نامدار کا پرچم اٹھا کے دیکھ. قوی تیرے بازو کی مچھلیاں. ضرور پڑھنے بابا. اور ضرور پڑھیں بابا. ایک ضرور اور پڑھتے ہیں بابا. وہی بچے مصیبت کی گھڑی میں مسکراتے ہیں. وہی بچے مصیبت کی گھڑی میں مسکراتے ہیں. وہی بچے مصیبت کی گھڑی میں مسکراتے ہیں جنہیں ہم بے زباں کی نظر کا شربت پلاتے ہیں. عقیدت مند بچے مفلسی کا غم نہیں کرتے. عقیدت مند بچے مفلسی کا غم نہیں کرتے. کھلونے بیچ کر بے شیر کا جھولا سجاتے ہیں. عقیدت مند بچے چپ ہوتے بابا. عقیدت مند بچے مفلسی کا غم نہیں کرتے. کھلونے بیچ کر بے شیر کا جھولا سجاتے ہیں. کھلونے بیچ کر. کمر بھائی بالکل زندگی کے کتنا قریب ہے میں نہیں جانتا. شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. عقیدت مند بچے مفلسی کا غم نہیں کرتے. کھلونے بیچ کر بے شیر کا جھولا سجاتے ہیں. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. کتنی بار پڑھو اس طرح. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. علی اصغر کے جھولے سے لپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. علی اصغر کے جھولے سے لپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. علی اصغر کے جھولے سے لپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور دو بند ایک نظر کیوں میری طرف سے ورنہ وہ نہیں پڑھوں گا تو نہیں کی بات جائے گی. سالانہ خدمت میں پڑھ لیتا ہوں. وہی بچے مصیبت کی گھڑی میں مسکراتے ہیں. وہی بچے مصیبت کی گھڑی میں مسکراتے ہیں جنہیں ہم بے زباں کی نظر کا شربت پلاتے ہیں. عقیدت مند بچے مفلسی کا غم نہیں کرتے. عقیدت مند بچے مفلسی کا غم نہیں کرتے. کھلونے بیچ کر بے شیر کا جھولا سجاتے ہیں. مرادیں مانگنے کے فن سے واقف ہیں میرے بچے. علی اصغر کے جھولے سے لپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. علی اصغر کے جھولے سے لپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. بہت جلدی جلدی سلام فرمائی سے پڑھ کے اور دو بند ایک نظم کے میں سمجھتا ہوں 5 سے 6 منٹ کے اندر یہ بات مکمل ہو جاتی ہے. یہ ضرور پڑھتے ہیں آپ لوگ.
कोई गया भी नहीं। खबर भाई ले जाते सुभान अल्लाह। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी नहीं। हुसैन ने कहा अली या अली, कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं, सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर, सितम को लाख से कैसे सुनते हैं आप? क्या पार्ट में बहुत जल्दी अपने से सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर, वो सर झुका भी नहीं। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास। आज मुहर्रम कल गुजरी है, मातमदारों को आप लोगों ने देखा होगा। शेर हाजिर कर देता हूँ, महसूस कर लीजिएगा आपकी खबर जवाब। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पे जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पे जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं। पढ़ने जा रहा हूं, जब भी पढ़ूंगा जब आप आ जाओगे। तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है, तू बावफा के फरेरे से दूर भागता है। तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं, तेरे नसीब में सजदों का फायदा भी नहीं। उसे नसीब है आगोश चाह का मिंबर, नसीब है आगोश चाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता है, नसीब है आगोश चाह का मिंबर, नसीब है आगोश चाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। मैं शरह खुतबा असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, मैं शरह खुतबा असगर लिखूं तो कैसे लिखूं। लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। उसे नसीब है आगोश चाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। मैं शरह खुतबा असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी, कमाल ये है कि असगर में कुछ कहा। जिगर को थाम के फौजे गुरु को देख बाबा, जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं, कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। गुनाह अश्के निदामत से धो लिए होते, गुनाह अश्के निदामत से धो लिए होते, कोई खता भी नहीं, कोई खता भी नहीं। गुनाह अश्के निदामत से धो लिए होते, कोई खता भी नहीं, अब कोई सजा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, सुभान अल्लाह। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, नमाज हो गई सजदे में सर रखा। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, नमाज हो गई। दो शेर आगे, एक शेर ताकत लगा के पढ़ूंगा, एक शेर बिल्कुल आहिस्ता से आपकी समातों के अदा। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर सईद, नमाज हो गई सजदे में सर रखा। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, बहुत सुकून से पढ़ूंगा शेर, अगला शेर पूरी ताकत से। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, खबर भाई मुतवज्जे हैं। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, यजीद अब तेरे बचने का रास्ता। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, यजीद अब तेरे बचने का रास्ता भी नहीं। शहजादी ज़ैनब के जिहाद का मंजर एक मिसरे के अंदर। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया। फिर पढ़ता हूं मिसरा। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई मरा भी नहीं और कोई बचा भी नहीं।
یہ نہیں پڑھا تو میری عبادت ادھوری رہ جائے گی. ایک درود پڑھ دیں آپ. لکھنا ہے مجھ کو جرأت اصغر کا واقعہ, لکھنا ہے مجھ کو جرأت اصغر کا واقعہ, جس نے سنا تھا جھولے میں حیدر کا واقعہ, لوری میں ماں سناتی تھی خیبر کا واقعہ, ہنستا تھا جب بھی سنتا تھا اجدر کا واقعہ, کہتا تھا وہی نقش دکھا دوں گا کھینچ کے, بیعت کو مار ڈالوں گا مٹھی میں, بیعت کو مار ڈالوں گا. یہ بات دراصل یہ سالانہ خدمت ہے اور گزشتہ برس جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نکل گیا. وہ بہرحال شہزادے شیر خان کروالا کی خدمت ہے, اور جو کچھ ہے میرے پاس, میرے بچے, میری اوقات کی جو کچھ بھی میری اوقات ہے وہ شہزادے شیر خان کروالا ہے. میں اس باب الحوائج 6 مہینے کے باب الحوائج کی بارگاہ میں بند رکھتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لکھنا ہے مجھ کو جرأت اصغر کا واقعہ, جس نے سنا تھا جھولے میں حیدر کا واقعہ, لوری میں ماں سناتی تھی خیبر کا واقعہ, ہنستا تھا جب بھی سنتا تھا اجدر کا واقعہ, کہتا تھا وہی نقش دکھا دوں گا کھینچ کے, بیعت کو مار ڈالوں گا مٹھی میں بیچ کے. ایک ایک لفظ چوگرد اس کے ماں کی دعا کا حساب. میں مولا سے دعا کرتا تھا میرے لہجے کو وہ تاثیر دیتے کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. ایک ایک لفظ تبرک ہے اس خاصہ طالب علم کی جانب سے اس مجلس کا. چوگرد اس کے ماں کی دعا کا حساب, چوگرد اس کے ماں کی دعا کا حساب, شاہ زمن کا آخری وہ جانثار تھا. چوگرد اس کے ماں کی دعا کا حساب تھا, شاہ زمن کا, مصرے کی حفاظت کیجیے گا, چوگرد اس کے ماں کی دعا کا حساب تھا, شاہ زمن کا آخری وہ جانثار تھا. ننھی سی جا پہ مقصد سرور کا پار تھا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد
آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تمام تعریفیں اس ذات اقدس الہ سے مخصوص ہے کہ جس نے نعمت وجود کو عطا کرتے ہوئے ہمارے حصے میں ولایت اور عزاداری جیسی نعمت عظمیٰ کو قرار دیا ہے. دیکھتے دیکھتے 10 دن گزر چکے ہیں. اس سلسلے کی آخری خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگرچہ کل بھی مختصر مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. پھر کل رات میں شام غریبہ کی مجلس، مگر سلسلے اشیاء کی یہ آخری نشست ہے. وقت کافی گزر چکا ہے، اس بات کا مجھے احساس ہے. مجالس کا تسلسل ہے اور آپ حضرات مسائل سننے کے لیے آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں مجالس کا عنوان کربلا محافظ قدیر ہے. اسی عنوان کے تحت جو کچھ عرائض میں نے آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کی، یقیناً وہ محفوظ ہے. دراصل پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا اور مخلوقات کی طرح نہیں بھیجا. ہم میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ کائنات کو ہمارے لیے سجایا اور ہم کو اپنے لیے خلق کیا. اسی لیے قرآن کریم میں اس نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت ہے. اور عبادت بغیر معرفت کے حقیقی عبادت نہیں ہے. یعنی جس کے سامنے آپ اور ہم سر جھکا رہے ہیں کما حق اس کی معرفت ناممکن ہے، مگر جتنا ہمیں حاصل کرنے کا حکم ہے اتنی معرفت تو ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اسی لیے مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی ہے. تو اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے. عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. جو آنے سے لے کر جانے تک کی جو ظاہری زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے، یہ حیات طیبہ ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں بھیجا، ہم آ گئے.
کہاں بھیجنا تھا، کس سن میں ہمیں آنا تھا، کس ماں کی کوکھ سے جنم لینا تھا، کس قبیلے اور خاندان میں پیدا ہونا ہے، اس انتخاب کا حق اس نے ہمیں نہیں دیا. حتیٰ یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم مرد کی صورت میں پیدا ہو یا لڑکی کی صورت میں. بھیجا آگے، بلا لے گا چلے جائیں گے. یہی ہے راز انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس آنے اور جانے کے درمیان میں جو مختصر زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی میں اس نے ہم سے کچھ مطالبات کیے، لیکن اختیار دے کر. کہا مطالبہ تو ضرور ہے، لیکن کرنے نہ کرنے کا اختیار تم کو ہے. میں چاہتا تو ہوں کہ تم یہ کریں، مگر کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں ہے. یعنی حکم تکوینی اور جبری نہیں ہے. اگر وہ جبرن ہم سے کچھ کام لے لیتا اور وہ ہم کام کر بھی لیتے تو کمال قدرت کا تو پتہ چلتا ہے اس میں ہمارا کیا کمال ہے. پھر تقسیم جنت و جہنم بے معنی ہے. پروردگار تو نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، تو نے چاہا تو ہم نے کیا. پھر جنت کس کام کی، پھر دوزخ میں کیوں بھیج رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، انعامات وہیں پر ملتے ہیں جہاں پر بندہ اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اعلان کیا تم پر نماز واجب ہے، تم پر روزہ واجب ہے. واجب کا مطلب پروردگار عالم ہم سے اس عمل کو مانگ رہا ہے. جب مانگ رہا ہے تو کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اختیاری عبادت قابل قبول ہے. سلام علیکم محمد. اختیاری عبادت قابل قبول ہے. دو مثالیں ہماری تاریخ کے دامن میں موجود ہیں. اصحاب کہف نے پروردگار عالم سے دعا کی، یہ کہا پروردگار ہم تیرے تنہا موحد ہیں، زمانہ مشرک ہو چکا ہے، ان مشرکوں سے ہمیں بچا لے. وہ شہر سے باہر آئے، ایک غار میں چھپ گئے. پروردگار عالم نے نیند کو ان پر طاری کر دیا. وہ مرے نہیں ہیں، سو رہے ہیں. ہزاروں سال سے سو رہے ہیں، مسلسل سوتے رہیں گے. جس وقت امام وقت کا ظہور ہوگا لشکر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ان کا شمار ہوگا. تو دیکھیے یہ ہزاروں سال بغیر کھائے بغیر پیے مسلسل جو سو رہے ہیں، ان میں اس سونے میں ان کا کوئی کمال ہی نہیں ہے. اس نیند میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال قدرت کا پتہ چل رہا ہے. لفظوں کو بدل کر کہوں، یہ اللہ کی کھلائی ہوئی سلیپنگ ٹیبلٹ ہے جسے کھا کر وہ سو رہے ہیں. جب وہ چاہے گا تب اٹھیں گے. تو کوئی آیت، کوئی سورہ قرآن مجید میں ان کے سونے کی تعریف میں نہیں ہے، ان کی تعریف میں ضرور ہے. اب جو چاہتا ہوں میرے سے ان کے نیند کی تعریف میں نہیں ہے کہ کتنا اچھا سو رہے ہیں، کیسے انہوں نے نیند کو اپنے اوپر طاری کر لیا. ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ کمال ان کا نہیں ہے. یہ سونا ان کا اپنا کمال نہیں ہے، مگر کمال جب بندے کا ہو. اگر ایک رات رسول کے بستر پر تلواروں کے سائے میں اپنے اختیار سے سو جائے تو پھر آیت اترتی ہے، ایک پتہ چلتا ہے کمال یہاں پر بندے کا ہے. سوال میں محمد اس سے بہتر سوال میں محمد
انا ہدیناہ السبیلا اما شاکر و اما کفور. تو اسی کو کہتے ہیں شریعت. شریعت کا معنی ہی ہے کہ شرع سے شریعت. شریعت کہتے ہیں ان احکام الہی کے مجموعے کا جو احکام پروردگار عالم بندے کے لیے قرار دیا ہے اختیار کے ساتھ. جہاں اختیار ہے بندوں کے لیے وہی شریعت ہے. جہاں بندوں کے لیے اختیار نہیں ہے وہاں شریعت نہیں ہے. شریعت نہیں ہے. جہاں اختیار بندوں پر ہو علم غیب شریعت نہیں ہے. توجہ چاہتا میرے لیے. شریعت یہ ہے احکام الہی بندوں کے اختیار کے ساتھ ہو وہ شریعت ہے. اور یہ شریعت وہ ہے جو ظاہری حیات میں بندہ اس راستے پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے. اب یہ راستہ تو پروردگار عالم پیش کر دیا مگر اس شریعت کی حفاظت اور اس شریعت پر چلنے والے کی حفاظت دونوں کی حفاظت ضروری ہے. شریعت میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو اور شریعت پر چلنے والے بھٹک نہ سکے. خود شریعت کی بھی حفاظت ضروری ہے, شریعت پر چلنے والوں کی بھی حفاظت ضروری ہے. تو رسول نے اپنے بعد من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا. شریعت کے بھی حافظ کا پتہ بتا دیا اور شریعت پر چلنے والوں کے لیے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ صادقین ہیں ان کے ساتھ چلو. جو چاہتا ہوں میرے دل یہ پروردگار عالم کا نظام ہے. ولایت کہتے ہیں مکمل سسٹم کو, ایسا سسٹم جس میں پورے احکام ہیں. کسی ایک حکم کے مقابل میں ولایت نہیں ہے. ولایت اس سسٹم کا نام ہے جس میں یہ تمام احکام موجود ہیں. لہذا کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ ولایت سے نمازوں سے نہ ٹکراؤ, ولایت کو کسی اور چیز سے نہ ٹکراؤ, اس لیے کہ تمام عبادات جس کشتی میں سجے ہوئے ہیں اس کشتی کا نام عبادت ہے. جو چاہتا ہوں میرے وہ مکمل نظام کا نام ولایت ہے. اور یہ تو ولایت تشریع. ایک اور ولایت ہے جو پروردگار عالم نے اپنے ائمہ کو عطا کیا, وہ ولایت تکوینی ہے. غدیر میں ولایت تکوینی کا اعلان نہیں ہوا, اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مقام کن فیکون. اسی ولایت کا پروردگار عالم نے اعلان کیا جس ولایت کا تعلق بندوں سے ہے. توجہ چاہتا میرے دل, یعنی بندوں سے کیسے یہ گویا اعلان ہو رہا ہے یہ تمہارا ولی ہے, یہ حکم دے گا تو یہ رسول کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, تم کو ماننا ہے مگر ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے. یہ ہے ولایت تشریع. ولایت تکوینی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ اختیارات بندے کو حاصل نہیں. جب امام نے یہ کہہ دیا مٹی کے دیوار سے تو پھر مٹی کے دیوار کو نہیں پوچھے گا تیرے اختیار میں ہے سونے کی دیوار ہو یا نہ ہو. ولایت تکوینی کے تحت جب امام نے کہہ دیا تو سونے کی ہو جا, تو اس دیوار کو سونے کی دیوار ہونا پڑے گا. اب یہاں اعلان کی ضرورت نہیں, یہاں یہ اختیارات کی بات ہے. لہذا عزیزان محترم یہاں پر پوچھا نہیں جائے گا. اسی لیے تو ولایت تکوینی کن فیکون کی منزل ہے. تو علی وہ ہے جس کے پاس ولایت تکوینی بھی ہے, ولایت تشریع بھی ہے. اگر ولایت تشریع کو تم کو اختیار ملا, اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو ولایت تکوینی کو کوئی نہ چھینا تھا نہ چھین سکتا تھا. اسی لیے تو جب علی نے یہ اعلان کیا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راہوں سے واقف ہوں, میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں, تو آزمانے کے لیے ایک زندہ کو مردہ بنا کر امام کے سامنے لے آئے اور حکم کیا
دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، اور واقعہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، امام نے 3 مرتبہ کہا کیا میں نماز پڑھا دوں، کیا میں نماز پڑھا دوں، کیا میں نماز پڑھا دوں؟ تیسری مرتبہ امام نے کہا کیا اس میت کی نماز پڑھا دوں؟ یہ ہے ولایت تکوینی، اللہ اکبر، یہ ہے ولایت تکوینی، کیا میں اس میت کی نماز پڑھا دوں؟ قسم خدا کی امام نے ہرگز نہیں کہا اس زندہ کو تو میت ہو جا، امام نے نہیں کہا اس مردہ کو، اس زندہ کو میت ہو جا، بلکہ ایک لفظ استعمال کیا کیا میں اس میت کی نماز پڑھا دوں؟ یہ ہے اظہار ولایت تکوینی۔ جیسے ہی اس کے لیے امام نے میت کہا تو اس زندہ کو مردہ ہونا پڑا۔ سلام علیہ محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ولایت تکوینی میں اتنے اختیارات امام کو حاصل ہو جاتے ہیں، خود صاحب ولایت تکوینی ہوتے ہوئے اس ولایت کا حق اپنے راستے پر چلنے والے عظیم شخصیتوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے سلمان جب بصرے کے بدائل کے گورنر بن کے گئے، ان کی سادگی کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا حکومت چلائے گا، یہ کیا گورنری کے فرائض انجام دے گا، اس لیے کہ مدائن کے حالات بگڑے تھے۔ مگر سلمان نے کہا سدھر جاؤ، چوریاں اور بڑھ گئی، قتل و غارت گری کے واقعات بڑھتے گئے، ولایت علی کی، ولایت تکوینی علی نے اثر دکھایا سلمان نے اس اختیارات کو دے دیا گلی کے کتوں کے حوالے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جب ولایت تکوینی ہاتھ میں آتی ہے نا تو کتوں سے بھی حکومت کروا کے بتا دیتے ہیں۔ ایک شام مکمل کتوں کے حوالے کر دیا اور شہر کے کتوں کو بلا کر کہہ دیا دیکھو کسی بھی اگر معصوم یعنی کوئی بھی بے گناہ ہوگا اس کو چھیڑنا نہیں، اور جو گنہگار ہوگا، جو لوٹ کی نیت سے گھر سے باہر آئے گا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ صبح ہوتے ہوتے پتا چلا جتنے ڈاکو تھے وہ سڑک پر مرے ہوئے ملے، تو اس کا مطلب سلمان جیسے نے بتایا ولایت تکوینی ایک ایسی طاقت ہے، امام جسے چاہتا ہے اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ علی کی بادشاہی ہے، علی شب الہی ہے، صبح کیسا دل مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر مولا، علی مولا، علی مولا، چلی تلوار تسر مولا، علی مولا، علی مولا، تو ولایت تکوینی کا مرحلہ ہی کچھ اور ہے، اس کے متعلق کچھ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ولی تکوینی، رسول ولی تکوینی، اور ہمارے تمام ائمہ اولیاء تکوینی۔ فرق اللہ کی ولایت تکوینی میں اور ان کی ولایت تکوینی میں بس اتنا ہے، اس کی ولایت اس کی اپنی ہے، اور ان کے پاس جو ولایت ہے اس کی عطا کردہ ہے، بس یہی فرق ہے۔ ورنہ ولی وہ بھی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم۔ اللہ ولی، رسول ولی، صاحبان امر ولی۔ توجہ چاہتا ہوں، سلمان صاحب سے عمار صاحب کا گفتگو ہو رہی تھی اسی متعلق آپ سے، تو یہ صاحبان امر کی ولایت، اس میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں۔ کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہیں جس میں حصر ہے۔ آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ آیت جس کے مصداق عمومیت کے حامل ہوتے ہیں،
یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء میں وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، افراد میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہو، یعنی حقیقی عالم ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لباس کو دیکھ کر عالم نہ سمجھنا، کردار کو دیکھ کر سمجھو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے سے، تو جو عالم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت اس کے مصداق اولی اور مصداق عدم خود ائمہ کرام ہے، یہ عالمان علم لدنی ہے، یہ علماء سے مراد یہاں پر ائمہ اہل بیت ہے۔ لیکن ان کے نقش قدم پر جو بھی عالم چلتا رہے گا وہ بھی اس علماء کے مصادیق میں سے ہوگا، مگر مصداق اولی نہیں، بالتبع مصداق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کون ہے صاحبان ایمان؟ سب سے پہلے صاحبان ایمان جس کے خدا خطاب کرتا پہلے بیٹھے، مصداق اولی، مصداق روشن، مصداق بارز۔ اس کے بعد جو اہل بیت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، جنہوں نے ظاہری بھی ایمان دلایا، وہی صاحبان ایمان مراد۔ تو آیت دو طرح کی ہے، آیت میں مصادیق مصداق عدم کے ساتھ ساتھ مصداق بارز کے ساتھ ساتھ بالتبع دیگر لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، مگر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محصور ہیں، ان آیتوں میں کوئی غیر نہیں آ سکتا، جیسے صاحبان امر، اولی الامر۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ صرف اور صرف معصومین علیہ السلام، غیر معصوم اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے سے، کیونکہ ولایت تکوینی کی ولایت تشریعی دونوں کی بات ہو رہی ہے، لہذا صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ اب عزیزان محترم، بات کو یہیں پر ختم کرنے والا ہوں دو جملے میں۔ تو ہمارے پاس ایک نظام ولایت الہیہ جس کا آغاز اللہ سے، رسول سے علی تک پہنچا، جہاں سے علی سے غدیر سے سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور دوسرا اس کے مقابل میں جو شریعت بنائی گئی ہے، جو سقیفہ سازی ہوئی ہے، وہاں سے جب گفتگو آگے بڑی بہت دور تک چلی، میں نے مجلسوں میں کچھ مثالیں بھی پیش کی ہے۔ مگر اب یہ ولایت تکوینی تو باقی ہے اپنی جگہ، لیکن ولایت تشریعی میں ہم غیبت امام کے دور میں ہیں۔ اب ولایت تکوینی تو اپنی جگہ ہے، ولایت تشریعی اب حکم شریعت کو ہم کہاں سے لیں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے، ایک امام نے، آخری امام نے غیبت سے پہلے 4 نوابین کا ذکر کیا، پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب، 4 نائب آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت سے ملموس کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا، اگر امام ایک بارگی پردہ غیبت میں چلے جاتے تو مشکل حالات میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، لہذا پہلے عوام کو عادی کیا گیا غیبت کے لیے، تو لہذا پہلے غیبت صغرا کا دور چلا۔ غیبت صغرا میں مولا نے کہا کہ دیکھو یہ میرا نائب ہے، مسائل اس تک پہنچانا، میں اس کے ذریعے تم کو جواب دوں گا، یہ غیبت صغرا۔ غیبت صغرا کا دور قریب 70 سال یہ غیبت صغرا کا دور تھا۔ پھر اس کے بعد آخری نائب کو کہا کہ اب تم اپنے بعد کسی نائب کا اعلان نہ کرنا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا تمہارے ذریعے ہم نے مثال قائم کر دی ہے، اب عمومی اعلان ہے، نام سے کسی کو نائب نہیں بنائیں گے، جن میں یہ صفتیں ہوں گی، توجہ چاہتا ہوں میرے سے، وہ میرا نائب عام ہوگا، خاص نہیں۔ خاص اس لیے نہیں کہ نام کے ساتھ اس کا تعین نہیں ہوا، جس کا نام کے ساتھ تعین ہوا وہ خاص ہے، عام کا دائرہ وسیع ہے، جو اپنے کو اس معیار تک لے آئے وہ نائب بنے گا، اور جب نائب بنے گا ان نائبوں میں جو سب سے بڑا ہوگا اس کو ہم یہ اختیار دیتے ہیں، حالات اس کے اختیار میں ہو، اگر وہ حکومت قائم کر سکتا ہے تو وہ حکومت قائم کرے، اور حکومت قائم کر کے جو دین نبوی ہے اس کے احکام کو جاری کرے۔ جو بھی فقیہ حکومت قائم کرنے کے اتھارٹی رکھتا ہے، حکومت قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اگر وہ حکومت قائم کر لے تو
الہی اصول کے تحت حکومت میں قوانین کا اجرا کرے گا تو ایسے فقیہ کو ولی فقیہ کہتے ہیں. یہ ہے ولایت فقیہ. یہ ولایت فقیہ اللہ سے رسول، رسول سے مولائے کائنات، مولائے کائنات سے پھر 11 امام کے بعد سے 4 نائبین، 4 نائبین کے بعد کا سلسلہ ہے. اس لیے کہ آپ بتائیے اگر آپ کو کہیں حکومت قائم کرنے کا موقع ملے، اتنی میجورٹی آپ کے پاس ہے، آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو جو قانون بنائیں گے وہ قانون کیسا ہوگا؟ حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے جو قانون بنائیں گے وہ کون سا قانون بنائیں؟ برٹش کا؟ کون سا قانون بنائیں؟ کہیں گے دین کا قانون. دین کا قانون کون بنا سکتا؟ جو دین جانتا ہو. لہذا فقیہ کا مطلب یہ کہ دین آشنا ہو، سیاست آشنا ہو. اگر وہ خود حکومت نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم حکومت کرنے والوں کو اپنے زیر اختیار رکھے گا، کہیں کوئی غیر اسلامی حرکت نہ ہو. یہ ہے ولایت فقیہ کا مفہوم. بلا وجہ جو ولایت فقیہ کی مخالف ہو رہی ہے، صرف بات اتنی ہے کہ حقیقت میں انہیں ولایت فقیہ کو سمجھایا نہیں گیا ہے. ولایت فقیہ مجبوری کا نام ہے. توجہ چاہتا ہوں، غیبت امام میں مجبوری کا نام. مثال کے طور پر آپ بتائیے مجلس کے لیے آپ کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، حالات ایسے کوئی عالم نہیں آ سکا، تو آپ کیا کریں گے؟ مجلس تو کرنا ہے، ذکر کرنے والے موجود ہیں، ہم میں سے جو بہتر ہوگا اس کو آپ ممبر پر لائیں گے. تو ہم میں سے جو بہتر ہوگا اس کو ممبر پہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے. جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو سننا چاہتے ہیں وہ ہم سے دور ہے، مگر اس کو لائیں گے جس کو ہم سننا چاہتے تھے، اس سے جو جتنا قریب ہوگا اسی کو یہاں پر پیش کریں گے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اسی طرح امام اس وقت پردہ غیب میں ہے، وہ آئیں گے تو ساری کائنات میں حکومت کریں گے، مگر وہ آنے سے پہلے حکومت کرنے کا ہمیں جو موقع ملا تو ان کی جگہ اس کو لائیں گے جو ان سے قریب ہو. ان سے قریب بھی اتنا بعید ہے کہ ان سے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب سے اہم. تو یہ مجھ سے کہا گیا ولایت، آپ مولانا ولایت کے متعلق بات کر رہے ہیں، بات ولایت فقیہ پر تمام کرے، تو کچھ جوانوں کی خواہش پر میں نے بات کو مکمل کر لیا. تو عزیزان محترم، یہ جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ امام کا ظہور ہوگا. غدیر کی ولایت اور کربلا میں حفظ ولایت کا جو پرچم بلند ہوگا. ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے، عقیدہ رجعت. عقیدہ رجعت کا مطلب قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. جو اچھے ہیں، جو برے ہیں ان کو. جو اچھے ہیں جنہوں نے زندگی گزار دی اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ہم کو لشکر امام زمانہ میں شامل فرما. وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. اور جو بہت اہم دشمنان اہل بیت ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے تاکہ اس دنیا میں بھی اسے سزا ملے. یہ رجعت ہے. تو امام وقت کا ظہور انشاءاللہ جب ہوگا، دعا کریں ناصران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کا اتباع کرتے ہوئے ناصران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں جب وہ آئیں گے ہم لشکر امام میں ہوں گے. اس وقت دشمنان اسلام کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان کو سزا دی جائے گی دنیا میں بھی، پھر اس کے بعد آخر. تو یقیناً میرا مولا اس دشمن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے جس کا نام حرملہ ہے. اس لیے کہ ایک گروہ امام کے چاہنے والوں کا
غیبت کے زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کر رہا ہے. اور سے سنو، امام کے سامنے تلوار رکھی، وہ گروہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تلوار رہ رہ کر کروٹ بدل رہی ہے. امام ہر تھوڑی دیر پر اس ذوالفقار پر ہاتھ رکھتے ہیں. پھر محو گفتگو ہوتے ہیں، پھر تلوار نے کروٹ لی، امام نے ہاتھ رکھ دیا. ایک نے سوال کیا، یہ ذوالفقار بار بار کروٹ کیوں لے رہی ہے؟ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، جب سے اس ذوالفقار نے اصغر کی قبر اس دن سے آج تک قاتل علی اصغر سے بدلہ لینے کے لیے پیچھے ہے. ہاں زیادہ ایک اور بات میں آخری حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. 9 دن تک آپ حضرات مجالس میں شریک ہوتے رہے. میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا. قیامت کے دن آپ کے زندگی کے ان لمحات کا میں بھی ذمہ دار ہوں. اگر کوئی بات مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، کوئی غلطی، تو میں مادر حسین کا واسطہ دے کر معافی چاہتا ہوں. قیامت پر اس کا حساب نہ چھوڑیے. اس حسین کے ماننے والے ہیں نا، جس نے حر کو قدموں سے اٹھا کر کلیجے سے لگا کر یہ کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ. انشاءاللہ آج اور کل، پھر اس کے بعد جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ تم پھر ہیں. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. سال گزشتہ فرش عزا سے کہیں نہ کہیں ہم محروم رہے. اس سال حیات نے وفا کی، اللہ نے صحت دی، فرش عزا پر آ گئے. عشرہ ختم ہونے کے بعد پورے جوانوں سے یہی گزارش کرتا ہوں، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا. 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا، اس لیے کہ شب غرہ سے پہلے تک، یعنی چاند رات سے پہلے تک یہ کنفرم ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ عزاداری ہوگی یا نہیں ہوگی. ہوگی تو کیسی ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک ہندوستان کے مختلف جگہوں سے مجھے اطلاع ہے، الحمدللہ جیسی عزاداری ہوتی تھی ویسی ہو رہی ہے. ہاں، جلوس باہر نہیں آ پا رہے ہیں، وہ بھی شہروں میں، ورنہ گاؤں دیہاتوں میں اس پر بھی پابندی نہیں ہے. جلوس برآمد ہو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی ہمارے جوانوں نے اس کا بھی ایک خوبصورت انتظام کر دیا. جہاں جس عزاخانے میں جلوس کو جانا ہے وہاں پر آ جاتے ہیں، وہاں پر ماتم کر لیتے ہیں، پھر دوسرے عزاخانے میں چلے جاتے ہیں. کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. عاشور کے مکمل پروگرام کا آپ کے سامنے اعلان ہو جائے گا. انشاءاللہ عاشور کے دن بھی آپ کمی محسوس نہیں کریں گے. مادر مظلوم کو فرصہ دینے میں کوئی کمی نہیں ہو، مگر حسین کا پرسہ دے دے، مگر آج حسین کو پرسہ دینا ہے. آج حسین کو پرسہ دینا ہے. رو لیجیے اللہ. جوان نظر آ رہے ہیں مجلس میں. یہ جوان یا تو ان کی شادیاں ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے.
یا شادیاں ہو چکی ہے تو صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں ہے؟ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو صاحب اولاد نہیں ہے تجھے گہوارہ علی اصغر کا واسطہ ان کے نسل کو عزاداران سید الشہداء میں قرار دے۔ مالک ہمارے قوم کے جو بن بیاہی جوان ہیں، لڑکیاں ہو کے لڑکے، پروردگار ان کو ان کے لائق ہمسر قرار دے۔ نسل عزادار کو قیامت تک کے جاری و ساری فرما۔ پروردگار ان جوانوں کو سلامت رکھ۔ آج ایک 6 مہینے کے بچے کا ماتم کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے کل بھی پرسا دیا، آپ نے پرسوں بھی پرسا دیا، مگر آج کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج اس لیے بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس شہید کی شہادت ہے جسے لے کر حسین نے ہمیں بارہا یاد کیا ہے۔ شیعتی اے شیعو اگر تم روز عاشورہ ہوتے تھے، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے یہ غریب حسین کے 6 مہینے والے بچے کے لیے کیسے طلب آب کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مسائل پڑھوں گا، مگر آپ رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے، پرسہ دینے میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ کربلا میں عاشور کا دن ہے، سورج ڈھل رہا ہے، سب شہید ہو گئے۔ وہ منزل ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اون محمد ہے، نہ علی اکبر ہے۔ حسین مقتل میں تنہا ہے، فضاؤں میں صدائے استغاثہ بلند ہے۔ حل من ناصر من ینصرنا، حل من مغیث من یغیثنا، کون ہے جو میری نصرت کرے۔ کربلا کے میدان میں حسین یکا تنہا ہے، فضاؤں میں حسین کی صدائے استغاثہ کا بلند ہونا تھا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، حسین مختل سے خیمہ گائے زینب تک آتے ہیں، آواز دی بہن ابھی میں زندہ ہوں، بہن ابھی میں زندہ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے یہ رونے کی صدائیں کیسے؟ زینب در خیمہ پہ آتی ہے اور فرماتی ہے بھیا آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین نے فرمایا روئیے زیادہ، قسم خدا کی رونے میں کوئی کمی نہ ہونی پائے۔ یقین مانو اگر روتے روتے روح بھی نکل جائے، اس موت کو سلام جو علی اصغر کے مسائل سنتے سنتے جو روح پرواز ہو جاتی ہے، اس موت کو سلام۔ اللہ اکبر، مسائل بھی ایسے ہیں علی اصغر کے۔ اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ حسین نے کہا بہن بچے کو میرے حوالے کر دو۔ زینب نے کہا بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں آتا ہے۔ حسین نے سر کو جھکایا، خود خیمے میں آئے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گودی میں آ گیا۔ میں نے معتبر ذاکرین اور خطبہ اور علماء سے سنا ہے 2 موقع ایسے تھے جہاں بچہ باپ کی گودی میں ہمک کر آ گیا، ایک مدینے سے چلتے وقت صغرا کی گود سے، اور ایک کربلا کے میدان میں۔ وہاں پر حسین نے کہا ہوگا کیا علی اصغر کربلا نہیں آؤ گے؟ فہرست شہادت میں تمہارا نام بھی ہے۔ اب کہا ہوگا اصغر تمہارا وقت شہادت قریب ہے۔
یہی بہتر ہے اصغر کو روانہ کیا جائے، شاید کوئی نہ کوئی صاحب اولاد تو ہوگا جو علی اصغر کی تشنگی پر رحم کھائے گا۔ یہ سوچ کر رباب نے نگاہوں کو جھکا لیا۔ حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو لے کر مقتل تک جب پہنچے، ایک بلندی پہ پہنچ گئے، حسین نے اصغر کو بلند کیا اور کہا اے شامیو اما ترونا کیف یتلذا، تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ کتنا پیاسا ہے؟ اگر تمہاری نظروں میں میں گنہگار ہوں، اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اللہ اکبر۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ جب اثر نہیں ہوا فوج آدھا پہ، حسین نے جلتی ہوئی زمین پر اصغر کو رکھا اور کہا بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ ایک مرتبہ سوکھی زبان کو اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر پھیرا۔ فوج اشقیا نے یہ منظر دیکھا، پلٹ پلٹ کر رونے لگے، کوہرام برپا ہو گیا۔ ارے بسر ساتھ ڈر گیا کہیں فوج میں انقلاب نہ آ جائے، گھبرا کر ایک مرتبہ کہنے لگا آئینہ آئینہ حرملا، حرملا تو کہاں ہے؟ ابتا کلام حسین۔ حرملا تو کہاں ہے؟ ابتا کلام حسین، حسین کے کلام کو پتا کر دے۔ لو ازادارو، حسین نے جب یہ آواز سنی اصغر کو گودی میں لیا، ادھر حرملا نے تیر اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ سن سکیں گے ازادارو وہ تیر کیسا تیر تھا؟ ہمیں پتا نہ چلتا اگر حرملا دربار مختار میں اعتراف جرم نہ کرتا۔ جب حرملا کو گرفتار کر کے دربار مختار میں لایا گیا، مختار نے پوچھا اے حرملا بتا تو نے اصغر کو جو مارا وہ تیر کیسا تھا؟ حرملا نے کہا امیر جو سزا دینا ہے وہ دے دے، مگر میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مختار نے کہا تجھے بتانا ہی پڑے گا وہ تیر کیسا ہے۔ تو حرملا نے کہا جب بتانا ہی ہے تو سن وہ تیر کیسا تھا۔ حرملا نے توضیح دی وہ تیر سے شعبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تیر سے شعبہ کسے کہتے ہیں؟ عرب میں 6 قسم کے تیریں ہوتی ہیں، ہر ایک تیر کے الگ نام ہے۔ ایک تیر بزل ہے، ایک تیر جو ہے سہمہ ہے، ایک تیر جو ہے نا سہم ہے۔ ہر تیر کے مختلف نام ہیں۔ کوئی تیر آسمانوں پر بلندیوں پر اڑنے والے پرندوں کے لیے ہے، اس سے اصغر کو شہید نہیں کیا۔ کچھ تیر وہ ہے جس میں زہر لگے ہوئے تیر ہے، وہ دوڑتے ہوئے ہرنوں کا اس کا شکار ہوتا ہے، اس سے اصغر کو نہر نہیں کیا گیا۔ جانتے ہو جس تیر سے اصغر کو نہر کیا گیا یہ وہ تیر ہے عالم عرب میں جاہلیت کے زمانے میں تمام قبیلوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہماری جیسی بھی جنگ ہو، کتنی بھی دشمنی ہو، ہم خبردار اپنے گھوڑے پر یا اپنے سپاہیوں پر اس تیر کا استعمال کبھی نہیں کریں گے۔ عرب نے جس تیر کے استعمال کو ترک کر دیا اس تیر سے شعبہ، وہ تیر سے شعبہ جس کے لیے مقاتل کہتے ہیں اتنا وزندار ہوتا ہے نا بہادر بھی اس تیر کو کھڑے ہو کر چلا نہیں سکتا ہے، پہلے گھٹنے کو
पेश होगा। जब हुरमिला ने चलाया मख्तल का एक जुमला है, फयनक़लिब ज़बी अला यदिल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। अब यहाँ से मसाइल पढ़ रहा हूँ। सुनिए दादा, अल्लाह अकबर, मसाइल खत्म होते होते तक मेरे जिस्म से अगर रूह भी चली जाए तो कोई शिकवा नहीं। फयनक़लिब ज़बी अला यदिल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। मतलब का दूसरा जुमला है, फ़ज़ुबिह तिफ़्ल मिनल उज़्न इलल उज़्न, बच्चा कान से कान तक ज़िबहा हो गया। ये नहीं कहा मक्तल ने नहर हो गया, बच्चे के गले में छेद पड़ गया, नहीं। ज़िबहा किसे कहते हैं? जब सर जुदा हो जाता है और लटकने लगता है। उस कैफियत को कहते हैं ज़िबहा होना। तीन फर्ज का कोई बच्चा छोटा गले पे बड़ा तीर खा गया, ऐसा तीर खाया, अरे बच्चा नहर नहीं हुआ बल्कि ज़िबहा हो गया। मुकम्मल करबला के लिए एक दास्तान अली असगर काफी है। सुन लो अदाकारों, इस्लाम में ज़िबहा करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है ज़बीहे के लिए मछलियों का ज़बीहा, मछलियों को जिंदा पानी से बाहर निकाल देना, ये मछलियों का ज़बीहा है। और गोश्तबंदों का ज़बीहा ये है, उन्हें पानी पिलाकर क़िबला रुख करके उनके गर्दन पर छुरी फेरी जाती है, ये दूसरा ज़बीहा है। ऊंट के लिए ज़बीहा ये है कि ऊंट को बुलंदी पर ठहरा कर तीर से नहर किया जाता है, ये ज़बीहे की तीसरी किस्म है। मगर अज़ादारों, करबला में अली असगर पर ज़िबहा के तीनों तरीकों का इस्तेमाल हुआ। पहला तरीका, मछली का पानी से जिंदा निकलना। हुसैन के इस जुमले से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कैफा यतलज़्ज़ा, अमा तरौना कैफा यतलज़्ज़ा। यतलज़्ज़ा कहते हैं शिद्दत आतश को। शिद्दत आतश किसे कहते हैं? अज़ादारों, शिद्दत आतश का मतलब यह है कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। जब मछली को पानी से जुदा कर दिया जाए तो उसकी प्यास बढ़ जाती है। जब प्यास बढ़ जाती है, अभी उसकी मछली में इतनी ताकत होती है कि वो अपने वजूद को साहिल से उछालती है और पटकती है, उछालती है और पटकती है। ये शिद्दत आतश की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल ये है कि अब मछली में इतनी ताकत नहीं होती है अपने आप को उछाले और जमीन पर पड़ के बस जमीन ही पर करवट बदलती है। आपने देखा होगा मछली को, अरे करवट बदलती है। अब जब मौत से करीब होती है, आतश की आखिरी मंजिल पे होती है, जिसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि मछली करवट बदल सके, ज़बान खोलती है। ज़बान खोलती है और बंद करती है। यही तो है ना, इसी मंजर को हुसैन ने दिखाया और कहा कैफा यतलज़्ज़ा। देखो अली असगर पर शिद्दत आतश की आखिरी मंजिल है। आखिरी मंजिल है।
آپ مصاب ہو چکے ہیں، یہ پہلی منزل۔ ہاں 2 طریقے اور ہیں، بس تیسرا طریقہ بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ گہوہ شبیہ گہوارِ علی اصغر کا جلوس برآمد ہوگا، انشاءاللہ ماتم کریں گے، سب مل کر ماتم کریں گے، حسین کو پرسا دیں گے، اس لیے کہ حسین نے اس شہید کو لے کر ہمیں یاد کیا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے نہر کرنا۔ اللہ اکبر، جب سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا، بچہ تو مر چکا ہے، ہاتھوں میں اصغر کے لاشے کو لے کر حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، زبان پر ایک کلمہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ کل 10:30 بجے ہم عاشورہ کی زیارت کو اور عمل عاشورہ انجام دیں گے۔ اس وقت جب آپ عمل انجام دیں گے نا، اس عمل کو بھی انجام دیں گے، 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے آئیں گے، زبان پر یہی کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، جب آگے بڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ خیال ہے، بچہ تو مر چکا، ماں کو آخری دیدار سے کیوں محروم رکھا جائے، بڑھتے ہوئے قدم یہ سوچ کر رک جا رہے ہیں، کیسے ماں کے سامنے جاؤں۔ کیسے میں ماں کے سامنے اصغر کو لے کر جاؤں۔ خانزاداروں، علی اصغر کو لے کر در خیمہ پہ پہنچے، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے، بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ در خیمے پر جا کر حسین نے کہا، رباب آؤ اصغر کو لے جاؤ۔ مقتل میں لکھا ہے، رباب کے آنے سے پہلے ایک 4 سالہ بچی در خیمے پہ آتی ہے، پوچھتی ہے، بابا کیا میرے بھیا کو پانی مل گیا؟ ہائے حسین، ہائے حسین۔ اللہ اکبر، جواب دے نہ سکے، سر کو جھکا لیا۔ رباب آتی ہے، تجسس آمیز نظروں سے حسین کو دیکھتی ہے۔ حسین نے وعدہ صبر لیا، رباب پہلے صبر کا وعدہ کرو۔ رباب نے وعدہ صبر کیا۔ اب جو حسین نے عبا کے دامن کو ہٹایا اور لاش اصغر کو پیش کیا، رباب نے غور سے دیکھا، مکہ ڈھلا ہوا ہے، تیر کا نشان ہے۔ ایک جملہ کہا رباب نے، یا بنیا امثل غیرہ، بیٹا تو مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتی تھی تیرے سن کے بچے بھی نہر دیے جاتے ہیں۔ بچے نے زمانے بے زبانی میں ماں سے کہا ہوگا، ماں معاف کرنا، میں نے کوشش کی بابا کو تیر نہ لگے، مگر کیا کروں، میں بہت چھوٹا تھا، تیر کا خطرہ بڑا تھا۔ بس آخری منزل میں مجلس کو تمام کرا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ذبح کا۔ اب آخری طریقہ یہ ہے، گوشت پن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ 2 طریقے تو آزمائے گئے، زندہ پانی سے نکالنا اور دوسرا نہر کرنا۔ آپ جانتے ہو تیسرا طریقہ اصغر پر اسے کب آزمایا گیا؟ اصغر کی لاش کو لے کر حسین پشت خیمہ جاتے ہیں، پشت خیمہ پہنچتے ہیں۔ ارے ایک ننھی سی خبر کو کھودی، خبر کا کھودنا کیا ہے؟ صحرائے کربلا ہے، ہاتھوں سے مٹی کو
حسین آئے، مصروف جنگ ہوئے،